الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سامعین ذی قدر، سفر المظفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ سفر المظفر کا مہینہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے اور اسلام سے قبل اس مہینے کو جہالت کے زمانے میں برا سمجھا جاتا تھا اور لوگوں کا اعتقاد یہ تھا کہ یہ گویا نحوست کا مہینہ ہے اور طرح طرح کے خیالات اور توہم پرستی اس مہینے کے ساتھ منسوب تھی اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس مہینے کے اندر جتنے بھی اچھے کام ہیں، یعنی شادی بیاہ ہے اور دوسرے دیگر کام ہیں، یہ ان مہینوں میں نہیں ہونے چاہیے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ مہینہ خیر اور برکت سے خالی ہوتا ہے اور وہ اس کو بہت بھاری سمجھتے تھے۔ لیکن اسلام نے اس توہم پرستی کے خیال کو مسترد کرتے ہوئے سفر کے مہینے کو سفر المظفر قرار دیا، یعنی کامیابیوں کا مہینہ اور کامرانیوں کا مہینہ، بھلائیوں اور خیر کا مہینہ۔ اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بہت ساری فتوحات اور بہت ساری کامیابیوں سے نوازا اور بہت ساری خیر اور بھلائیاں اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ اور جو توہم پرستی کا خیال ہے یا یہ سمجھنا کہ فلاں مہینے میں نحوست ہوتی ہے، فلاں چیز میں نحوست ہوتی ہے، فلاں وقت میں نحوست ہوتی ہے، تو ان چیزوں کے اندر توہم پرستی کرنا اور نحوست کو تلاش کرنا یہ اسلام کے مزاج اور اسلام کے عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو نہایت ہی عظیم الشان اور بابرکت اور خیر اور بھلائیوں سے بھرپور عقیدہ توحید عطا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے یہ لازم قرار دے دیا ہے کہ وہ اپنی خیر اور بھلائیوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف منسوب سمجھیں اور ان کا یہ اعتقاد ہو، ان کا یہ یقین ہو اور ان کو یہ جزم حاصل ہو کہ ہم کو حاصل ہونے والی ہر بھلائی اللہ کی جانب سے ہوتی ہے اور ہم کو پہنچنے والی ہر تکلیف اور ہر مصیبت اور ہر نقصان یہ اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے جو کچھ بھی ہماری تقدیر میں لکھا ہے پوری دنیا مل کر بھی اس کو نہیں ٹال سکتی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نقصان مقدر فرما دیا ہے تو اب دنیا کی کوئی تدبیر، دنیا کے تمام وسائل اور خواہ وہ سفر کا مہینہ ہو
خواہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے مقدر اور نصیب میں اگر کوئی نقصان لکھ دیا ہے، کوئی بیماری لکھ دی ہے، کوئی مصیبت لکھ دی ہے، تو پھر نہ اس کو کوئی وقت ٹال سکتا ہے، نہ اس کو کوئی وسائل ٹال سکتے ہیں، نہ اس کو کوئی طاقت ٹال سکتی ہے۔ اللہ نے جیسا ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اور یہی ایک مومن کی شان ہے کہ وہ توہم پرستی سے دور بھاگنے والا ہو، توہم پرستی اس کے دل میں نہ ہو، اللہ پر توکل ہو اس کو، اور وہ عقیدہ توحید پر بڑی مضبوطی کے ساتھ کاربند ہو، موحد ہو۔ اللہ کو مومن کون سا پسند ہے؟ جو موحد ہو، یعنی اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو، اللہ کی ذات میں بھی وحدانیت کا قائل ہو، اللہ کی صفات میں بھی وحدانیت کا قائل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں واضح فرما دیا کہ آپ بتا دیجئے لوگوں کو قُل لَن یُصِیبَنَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا إِلَّا هُوَ مَوْلَانَا، کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں جو کچھ بھی لکھ دیا ہے، جو کچھ بھی ہمیں پہنچتا ہے، جو کچھ ہمیں مضرت پہنچتی ہے، جو کچھ ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، جو کچھ ہمیں نقصان پہنچتا ہے، وہ اللہ نے پہلے سے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اللہ نے لکھ دیا ہے، اور تقدیر کے لکھے ہوئے کو کوئی طاقت نہیں ڈال سکتی۔ هُوَ مولانا، اللہ ہمارا کارساز ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں مومنین، یعنی مومن کا بھروسہ ہمیشہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اور اس کو توہم پرستی سے دور بھاگنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا حامۃ ولا سفر، کہ کوئی بیماری کسی کو کسی کے ساتھ میل جول سے نہیں لگ جاتی۔ یعنی پرانے زمانے میں اور اب بھی یہ خیال راسخ ہوتا ہے کہ گویا اگر کسی کو کوئی بیماری لگ گئی ہے تو اگر کوئی شخص اس کے قریب بیٹھے گا، اس کی طرف دیکھے گا، اس کے ساتھ میل جول رکھے گا تو یہ بیماری دوسرے کو بھی چپک جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں، یعنی ایک بیماری کا دوسرے کو لگ جانا یہ اس کے میل جول کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مریض کو مرض لاحق فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مستقل اسباب پر دوسرے کو بھی مرض لاحق فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک اونٹ ہے جس کو دور دوسرے اونٹنیوں کے ریوڑ سے دور باندھ دیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس اونٹ کو دور کیوں باندھا گیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے جن کو معلوم تھا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ فلاں قبیلے کا ہے اور اس کو فلاں بیماری لگ گئی ہے، اب اس اونٹ کو دور باندھ دیا گیا ہے تاکہ یہ بیماری دوسرے اونٹوں کو نہ لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے اس بات پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً جا کر اس کو چھوڑو وہاں سے اور اپنے ریوڑ کے ساتھ ملا دو۔ پھر اس کے مالک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ کیا اس اونٹ کو جو بیماری لگی ہے یہ کسی اونٹ کی وجہ سے لگی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ یہ پہلا اونٹ ہے جو اس قبیلے میں بیمار ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کو کس نے بیماری لگائی؟ جس اللہ نے اس پر بیماری لاحق کی ہے وہ اللہ ان دوسرے اونٹوں پر بھی بیماری لاحق کرے گا، اور اس کو اس سے دور باندھنے کا یہ جو توہم ہے، یہ جو وہم ہے، اس کو دل سے نکال دو۔ ولا حامۃ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور کسی بھی چیز میں نحوست نہیں ہے۔ حامہ یعنی کسی چیز کو برا خیال کرنا، کسی پرندے کے متعلق سمجھ لینا کہ یہ نحوست کی علامت ہے، جیسے ہمارے عام معاشرے میں الو کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ نحوست کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی پرندے میں اللہ نے کوئی نحوست نہیں، اور فرمایا ولا سفر، اور نہ سفر میں کوئی ایسی نحوست ہے، یعنی سفر المظفر کے مہینے میں جو خیال چلا آ رہا تھا یہ توہم پرستی کا کہ یہ مہینہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کو ختم کر دیا کہ اس مہینے میں کوئی بھی نحوست ایسی نہیں پائی جاتی فی نفسی، بلکہ مومن کا اعتقاد ہونا چاہیے کہ اگر کوئی نقصان اس کو پہنچنا ہے تو وہ رمضان کے مہینے میں بھی پہنچ کر رہے گا، اور اگر کوئی خیر اور بھلائی اس کے مقدر میں لکھی ہے تو سفر کا مہینہ اس کو روک نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ سارے کے سارے اللہ کے مہینے ہیں، اور ان مہینوں میں سے کسی ایک کے اندر بھی یہ خیال کرنا کہ اس مہینے میں نحوست ہے یا اس مہینے کے اندر خیر و برکت نہیں ہوتی، یہ اسلام کا تصور نہیں، یہ جاہلیت کا تصور ہے جو آج بھی چلا آ رہا ہے۔ اور عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے کو اسلام نے بھی منحوس قرار دیا ہے یا خیر و برکت سے خالی قرار دیا ہے، اور وہ ایک سنی سنائی حدیث کا ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ بھئی حدیث ہم نے سنی ہے، علماء سے ہم نے سنا ہے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی تم میں سے مجھے سفر المظفر کے نکل جانے گزر جانے کی خوشخبری دے گا تو میں اسے جنت کی خوشخبری دوں گا۔ اب یہ ایک من گھڑت اور موضوع حدیث ہے جس کو عموماً جو ہے لوگ سنتے ہیں اور پھر آگے بیان کرتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ سفر المظفر کا مہینہ ایک منحوس اور خیر و برکت سے خالی مہینہ ہے۔ در حقیقت ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک اور رسم جو سفر المظفر کے مہینے میں کی جاتی ہے وہ یہ کہ اس کے مہینے کے آخری بدھ، یعنی جو آخری بدھ ہوتا ہے اس پر لوگ شیرنی پکاتے ہیں اور اس پر جو ہے لوگ مختلف چیزیں بانٹتے ہیں اور خوشیاں بانٹتے ہیں اور اس کو خوشی سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی سفر کا مہینہ جلدی سے گزر گیا، خیر و برکت سے گزر گیا، ہم اس پر خوشی منا رہے ہیں۔ یہ تصور بھی اسلام سے دور اور اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اس طرح کی کوئی بھی توہم پرستی نہیں ہے، بلکہ اسلام تو مخالف ہے سرے سے اس توہم پرستی کا۔ دیکھیں کہ مختلف خیالات ہیں جو انسان سنتے رہتے ہیں معاشرے میں، پھر وہ پہنچتے ہیں ہمارے گھروں تک بھی پہنچ جاتے ہیں کہ بھئی سفر کے مہینے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ گھڑوں کو الٹا کر کے رکھ دو اور شادیاں نہ کرو اور فلاں نہ کرو اور یہ نہ ہو، اگر شادی کی تو پھر اولاد نہیں ہوگی۔ بہت سے ایسے جوڑے ہیں جن کو رمضان میں جن کی شادی ہوئی پھر بھی ان کو اولاد نہیں ہے، بہت سے جوڑے ایسے ہیں جن کی ربیع الاول میں شادی ہوئی اور ان کی اولاد نہیں ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے للہ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ فرماتے ہیں ہم پیدا کرتے ہیں اولاد، ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو بیٹا دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہم اس کو بیٹی دے دیتے ہیں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ فرماتے ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں دونوں دے دیتے ہیں، بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جس کو چاہتے بانجھ بنا دیتے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی۔ اس کا ربیع الاول سے اور سفر المظفر سے اور دوسرے مہینوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ سمجھنا کہ اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی یہ تصور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں جو نقصان لکھ دیا ہے، جو مصیبت لکھ دی ہے، وہ تقدیر کے موافق آ کر رہے گی، اور اللہ نے ہمارے حصے میں جو بھی خیر و برکت لکھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پہنچا کر رہیں گے۔ سفر کا مہینہ اس میں حائل نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں گے ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کی مجلس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کے شروع کرنے سے پہلے اپنی ایک مٹھی، اپنے دست رحمت کی ایک مٹھی اس انسانیت میں سے بھریں گے، اور اس مٹھی کے اندر 70,000 لوگ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں۔ یعنی وہ جو 70,000 لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست رحمت میں، اللہ کے ہاتھ میں وہ مٹھی میں جو آ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اٹھا کر بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زیادہ کثرت سے نمازیں پڑھنے والے نہیں ہوں گے، اور نہ وہ زیادہ کثرت سے روزے رکھنے والے ہوں گے، اور نہ وہ زیادہ کثرت سے جہاد کرنے والے ہوں گے، اور نہ وہ زیادہ کثرت سے صدقات کرنے والے ہوں گے، نہ وہ شہداء ہوں گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حیران ہو گئے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ عبادت گزار ہو، جو زیادہ نمازوں کی پابندی کرنے والا ہو، نوافل نمازیں پڑھتا ہو، تہجد پڑھتا ہو، اوابین پڑھتا ہو، نفلی روزے رکھنے والا ہو، جہاد میں شریک ہونے والا ہو، اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو، ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ پرہیزگار ہے اور سب سے زیادہ متقی ہے، اور ایسا ہے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اعمال کے ساتھ انسان کے تقویٰ کو جوڑا ہے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ وہ جو پہلے 70,000 لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دست رحمت سے اٹھا کر جنت میں بغیر حساب کتاب کے ڈالیں گے، ان میں زیادہ کثرت سے نمازیں پڑھنے والے نہیں ہوں گے، اور نہ ان میں زیادہ کثرت سے روزے رکھنے والے ہوں گے، نہ ان میں زیادہ کثرت سے جہاد کرنے والے ہوں گے، نہ ان میں زیادہ کثرت سے صدقات کرنے والے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو توہم پرستی پر یقین نہیں رکھتے، جو داغنے پر یقین نہیں رکھتے، جو کسی چیز میں نحوست تلاش نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے اللہ کی ہر اچھی تقدیر اور لکھی ہوئی بری تقدیر پر ایمان لانے والے، جنہوں نے اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم رضائے خم کر لیا ہے، جو پہنچنے والی ہر مصیبت پر یہی کہتے ہیں کہ کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ ہمیں جو بھی مصیبت پہنچ رہی ہے وہ کس کی جانب سے ہے؟ اللہ کی جانب سے، الا ما کتب اللہ لنا، اللہ نے لکھ دیا ہے ہمارے لیے، ہوا مولانا، وہی ہمارا آقا ہے، وہی ہمارا سنبھالنے والا ہے، وہی ہمارا پروردگار ہے، اور خیر اور برکت اور بھلائی اور مصیبت اور نقصان اسی کی جانب سے آتا ہے۔ یہ 70,000 وہ موحد لوگ ہوں گے جو نحوست پر، توہم پرستی پر یقین نہیں رکھتے۔ اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے تصور کو ختم کروا دیا۔ اسلام سے قبل جاہلیت کے زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کسی کے گردن کے اندر کوئی رقعہ ڈال دینا یا اس پر کوئی مخصوص نام لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دینا یہ اس کو طرح طرح کی بیماریوں سے بچاتا ہے، اور اس سے اور اس سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرما دیا کہ رقعہ کے اندر کوئی شفا نہیں، رقعہ کے اندر کوئی شفا نہیں ہے، شفا دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کے لیے نصیب میں بیماری لکھ دی ہے اور اس بیماری کے سبب اس کی موت واقع ہونی ہے، تو اب ہم دنیا کے بہترین سے بہترین ڈاکٹر سے اس کا علاج کرا لیں، اور بڑے سے بڑے عامل سے ہم اس کے لیے پانی دم کرا لیں، اور بڑے سے بڑے عامل سے ہم اس کے لیے تعویذ لے لیں، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے جس کی اجل آ پہنچی، جس کی میعاد مقرر جو اللہ کا وعدہ ہے وہ پورا ہو گیا، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اب نہ ایک لمحہ آگے ہوگا نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگا، اب اس کو کوئی تدبیر نہیں ٹال سکتی، اب اس کو دنیا کی کوئی چیز نہیں بچا سکتی، کیونکہ اس کا وعدہ مقرر کردہ اللہ کے ہاں سے پورا ہو چکا ہے۔ اسی طرح جس کے مقدر میں اللہ نے کوئی نقصان لکھ دیا ہے، دنیا کی 1000 تدبیریں کر لی جائیں لیکن وہ اس کو اس نقصان سے نہیں بچا سکتی۔ تو اس لیے مومن کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، وہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہو، وہ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرے، اور پہنچنے والے ہر نقصان کے متعلق وہ یہی تصور کرے کہ اللہ نے میرے مقدر میں یہ لکھ دیا تھا، اور اس پر طرح طرح کی توہم پرستی میں پڑ جانا کہ جی فلاں کی جانب سے مجھے کیا کہا گیا کہ میرے اوپر آصف کا خیال ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی آپ پر تعویذ کرا دیے گئے، کوئی کہتا ہے کہ آپ کو فلاں ہو گیا، کوئی کہتا ہے آپ کے پیچھے آپ کے رشتہ دار جادو کرا رہے ہیں۔ یہ اس طرح کی توہم پرستی پال لینا یہ سوائے ایمان کو خراب کرنے کی اور کوئی چیز نہیں۔ اس توہم پرستی نے ہمارے گھروں کو خراب کر دیا، اس توہم پرستی نے انسانوں کے سکون کو برباد کر دیا ہے، اور انسان ایک ایسی لا حاصل کوشش کے پیچھے ہے جس کے پیچھے کوئی سوائے مفروضے کے اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انسان پریشان ہوتا ہے، عامل کے پاس جاتا ہے، عامل کہتے ہیں آپ کو فلاں نے تعویذ کر دی ہے، اور ساری زندگی لگ جاتی ہے انسان اس تعویذ کرنے والے کو تلاش کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں نکلتا، کیونکہ کچھ موجود ہی نہیں۔ بھئی اللہ نے اگر آپ کے لیے کچھ تکلیف لکھ دی ہے تو آپ دعا مانگیں، دعاؤں کا سہارا لیں۔ اگر آپ کے اوپر کوئی تکلیف پہنچی ہے تو آپ دعاؤں کا سہارا لیں، آپ صدقہ کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصدقۃ ترد البلاء، آپ پر کوئی مصیبت آئی، آپ کو کوئی نقصان پہنچا ہے، آپ صدقہ کریں، آپ اللہ پر کامل یقین رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر توکل کریں کہ یہ نقصان میرے ذمے اللہ نے لکھ دیا تھا میری تقدیر میں، اور اس کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی۔ اس کے پیچھے طرح طرح کی توہم پرستی پال لینا یہ انسان اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ دیکھیں ایک مومن کو ہمیشہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ جن 70,000 لوگوں کو بشارت دی گئی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ موحد ہوں گے۔ اب اس میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے بڑے پھرتیلے صحابی تھے۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ وہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، تو وہ صحابی فوراً سے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں، ادعو لی یا رسول اللہ، میرے لیے دعا کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان 70,000 میں سے ہوں، یعنی اللہ مجھے ان 70,000 لوگوں میں شامل کر دے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے، وہ پکے موحد ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ ان کو بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما۔ اب جیسے ہی دعا ختم فرمائی، ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور فرمایا سبقت العکاشہ، عکاشہ تم پر سبقت لے گیا، عکاشہ تم پر سبقت لے گیا، وہ خوشخبری پا گیا، ان 70,000 لوگوں میں شامل ہو گیا، اب تم میں سے مزید کے لیے میں تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں البتہ تم میری مدد کرو، انصر لی، تم میری مدد کرو تاکہ میں تمہاری شفاعت کروں قیامت کے دن۔ کس چیز کے ذریعے مدد کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ فاستقم، تم کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور اس پر ڈٹ جاؤ۔ تم کیا کرو؟ اللہ پر ایمان لے آنے کے بعد اس پر استقامت اختیار کرو، مضبوطی کے ساتھ ڈٹ جاؤ اپنے ایمان پر تاکہ میری مدد ہو جائے اور میں قیامت کے دن تمہاری شفاعت کروں۔ علماء نے اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اولین مستحق کون ہوں گے؟ جو موحد ہوں گے، جن کی توحید کے اندر کوئی شبہ نہیں ہوگا، جن کی توحید مشکوک نہیں ہوگی۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کسی چیز کو برا سمجھ لینا، تمہارا کسی چیز کے متعلق یہ خیال کر لینا کہ یہ چیز نقصان دیتی ہے۔ اب بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے اندر مشہور ہو گیا ہے کہ بھائی فلاں درخت ہے یہ جو ہے مکان کے اندر گھر میں نہ لگایا جائے، اس سے آسیب آتے ہیں، اس سے فلاں چیز ہوتی ہے، اور فلاں پتھر ہے وہ جیب میں رکھ لیا جائے تو اس سے جو ہے قسمت کی دیوی آپ کے ہاتھ لگ جاتی ہے اور آپ کو جو ہے مال کی فراوانی ہو جاتی ہے اور فلاں ہو جاتا ہے، اور فلاں چیز آپ اپنی جیب میں رکھ لیں تو فلاں بیماری آپ کو نہیں لگتی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام کے خلاف ہیں، ان کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کے لیے جو تصور دیا ہے نفع اور نقصان کا، صحت اور بیماری کا، وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میرا ایک رب ہے جو کیا کرتا ہے، ہوا یطعمنی ربی ویسقینی، کہ میرا پروردگار ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور جو مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اب بیماری کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی۔ بیماری کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی۔ اور شفا بھی کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی۔ تو بیماری کا آنا اور شفا کا ملنا یہ دونوں کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں کہ فلاں بندہ مریض ہو اور اسی مرض میں وفات پا جائے تو دنیا کی کوئی تدبیر اس کو اس مرض سے شفا نہیں دے سکتی، اور اگر اللہ چاہے کہ فلاں شخص مریض ہو اور اس کے مقدر میں لکھ دیا جائے کہ یہ فلاں مرض سے پھر دوبارہ صحت مند ہوگا، تو وہ بیماری جتنی بھی سخت ہو، لوگوں کے جتنے بھی خیالات ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے، کیونکہ صحت کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ بیماری کا آنا، صحت کا ملنا، دولت کا مل جانا، دولت کا چھن جانا، کسی خوشی کا مل جانا، کسی نقصان کا آنا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے۔ اور ان کو مخلوق کے تابع کر دینا، یہ سمجھنا کہ فلاں جگہ سے مصیبت آئے گی، فلاں جگہ سے بھلائی ہوگی، فلاں جگہ سے جو ہے ہمیں تکلیف پہنچے گی، یہ سب کے سب خیالات ایمان اور توحید کے مخالف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سب کچھ، اور مومن کا یہ یقین ہونا چاہیے، اعتقاد ہونا چاہیے کہ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، اور مال کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، خوشی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، تکلیف کون ہٹاتا ہے؟ اللہ ہٹاتا ہے، مصیبت کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، دعاؤں کو سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور کسی بھی چیز کے اندر کوئی طاقت، کوئی تاثیر اللہ نے نہیں۔ ہاں یہ جو اسباب ہمیں نظر آتے ہیں، اللہ نے ان میں اپنی حکمت کے تحت تاثیر رکھی، ہم ان کو اختیار کرنے والے بن جائیں۔ اسباب کو اختیار کر لینا یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ دیکھیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور آ کر اس نے اپنے اونٹ کو، جیسے ہی اونٹ سے اترے اس نے
اونٹ کو وہیں چھوڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے اونٹ کو باندھا کیوں نہیں؟ جب اونٹ کو بٹھاتے ہیں تو اس کا ایک پاؤں باندھ دیتے ہیں، اس کو بٹھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس کا ایک گھٹنا باندھ دیتے۔ اس نے مسکرا کر کہا یا رسول اللہ میں نے اللہ پر توکل کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ پر توکل نہیں ہے، یہ غفلت ہے۔ تم جاؤ اپنی اونٹ کا گھٹنا باندھو اور اس کو بٹھاؤ اور پھر اس کے بعد اللہ پر توکل چھوڑ دو، اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یعنی اسباب کو اختیار کیے بغیر یہ تقیہ کر لینا کہ میں نے اللہ پر توکل کی ہے، یہ بھی توکل کے خلاف ہے۔ اور توکل اس کو بھی نہیں کہتے کہ انسان اسباب کو چھوڑ دے، اسباب سے بے نیاز ہو جائے اور انسان بیٹھ جائے کہ بس بھئی میرے مقدر میں اللہ نے جو نقصان لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، میں کوئی ہاتھ پاؤں مارنے کے لیے تیار نہیں۔ بیماری دی ہے تو اللہ نے دی ہے، بس اب میں بیٹھا ہوا ہوں، صحت ملنی ہے تو ملے گی، نہیں تو میں دوائی کھاؤں گا نہیں۔ اللہ نے اگر مجھے رزق دینا ہے، مال دینا ہے تو ٹھیک ہے، مجھے گھر میں مل جائے، میں اس کے لیے کوئی ہاتھ پاؤں مارنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ بھی توکل کے خلاف، اس کو توکل نہیں کہتے۔ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین مبارک، جوتی مبارک اس نے اٹھائی ہوئی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے حضرت عمر کو دیکھا تو ذرا جھجکے۔ حضرت عمر نے کہا ابو ہریرہ کہاں جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جوتی لے کر جا رہا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہاں جاتے ہو؟ اس نے کہا میں اعلان کرنے جا رہا ہوں، منادی کرنے جا رہا ہوں لوگوں کے درمیان۔ حضرت عمر نے کہا کیسی منادی؟ تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں باغ میں تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ میں جا کر لوگوں میں اعلان کر دوں کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے میں قیامت کے دن اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کیا کرنے جا رہے کہ جس نے بھی ایک بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اس کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا لیا اور حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ ان کو پکڑا اور فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ اعلان فرما دیں گے کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تو لوگ تو اعمال کو چھوڑ دیں گے، لوگ تو آپ کی شفاعت پر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے کہ بس ہم نے ایک بار کلمہ پڑھا ہے، اب کسی عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لوگ تو اعمال سے غافل ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سنا اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقتا، تم نے سچ کہا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جا کر لوگوں کو کہو کہ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے رہو اور نمازوں کی پابندی کرتے رہو اور دوسروں کے حقوق سے اپنے ہاتھوں کو روک لو اور زنا سے بچتے رہو، تو میں محمد الرسول اللہ تمہیں قیامت کے دن جنت کی ضمانت۔ اب دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خدشے کو پیش نظر رکھا کہ اگر لوگ اسی بات پر تکیہ کر لیے تو پھر وہ کیا سمجھ لیں گے کہ اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اب یہ سمجھتے ہوئے یہ کہہ لینا کہ بھائی توکل یہ ہے کہ بس سب کچھ اللہ پر ڈال دیا جائے اور انسان اعمال سے بیٹھ جائے، اس کو غفلت کہتے ہیں، اس کو سستی کہتے ہیں، یہ اسلام کے مزاج کی خود منافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توکل کیا سمجھائی ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کریں اور پھر اس نتیجے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نتیجہ کیا مرتب فرماتا ہے۔ ہمیں مال کی ضرورت ہے، ہم اس کے لیے حلال ذرائع کو اختیار کریں، حلال ذرائع کو اختیار کرنے کے بعد ہم تجارت کر رہے دیانت کے ساتھ کریں اور اس کا نفع نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اچھے کی امید رکھتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کاروبار سے بھلائی عطا فرمائیں گے اور وسعت رزق عطا فرمائیں گے۔ بیماری ہے اس کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب تخلیق فرمائے ہم اس کے لیے اسباب اختیار کریں اور ڈاکٹروں سے رجوع کریں، اس کے لیے جو طبی ضروریات ہیں ہم وہ پوری کریں اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر نتیجہ ڈال دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس مریض کے لیے شفا لکھی ہے تو ان دوائیوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا یاب کرے۔ تو توکل یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ڈال دیں۔
اور توہم پرستی یہ ہے کہ پورے کا پورا یقین اسباب پر ڈال دیا جائے، پورے کا پورا یقین، اور یہ سمجھ لیا جائے کہ ان اسباب سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اب ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ جی میرا جو ہے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اب وہ جو ہے نا اب انتقال ہوا تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی بس غریب ہے، پیسہ نہیں تھا، علاج نہیں ہوا، پیسہ ہوتا ہمارے پاس ہم اس کے بعد اچھے اسپتال میں لے جاتے، اس کا علاج کراتے، وہ بچ جاتا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور ایمان کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں اسی بیماری میں وفات لکھی تھی، اب اس کو آپ دنیا کے کسی بھی اسپتال میں لے جاتے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اسی بیماری میں مقدر فرمائی تھی، وہ آ کر رہی تھی۔ تو یہ کہنا کہ ہم فلاں کر لیتے، یوں کر لیتے تو یوں ہو جاتا، یہ کہنے سے بہتر ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لے آئیں، اور ہمارا یہ اعتقاد ہو، ہمارا یہ مضبوط عزم ہو، یقین ہو کہ کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، کہ ہمیں جو کچھ بھی پہنچتا ہے، اچھا یا برا، تکلیف ہے یا خوشی ہے، نقصان ہے یا نفع ہے، صحت ہے یا بیماری ہے، ہمیں جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ اللہ کی جانب سے، اور کسی طرح کی توہم پرستی میں نہ پڑے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں نے ہمارے اوپر تعویذ کرا لیا ہے، ہمارے کاروبار میں نقصان ہوا، فلاں رشتہ دار نے جو ہے ہمارے اوپر آسیب کرا لیا ہے، اس لیے ہمارے گھر میں بے سکونی ہے۔ بھائی ہم اپنے اعمال پر غور کریں، ہمارے گھروں میں بے برکتی کیوں ہے، ہمارے گھروں میں بے سکونی کیوں ہے، ہم اس کا ازالہ کریں۔ اگر حرام مال گھر میں آ رہا ہے ہم اس کو حلال کریں، اگر ہمارے درمیان عداوتیں ہیں، نفرتیں ہیں، ہم اس کو ختم کریں، محبت کا ماحول بنائیں، رزق حلال کا ماحول بنائیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود کیا کر دیں گے، ہمارے گھروں کے ماحول کو ٹھیک کر دیں گے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی عامل سے تعویذ لیں گے تو ہمارے گھر میں سکون آ جائے گا۔ بھئی ہم 1000 وظیفے کر لیں، اگر کسی عامل نے کوئی وظیفہ 1000 مرتبہ بتایا ہے ہمارے گھر میں سکون کے لیے، آپ آزمانے کے لیے اس کو 1,00,000 مرتبہ کر لیں، اس سے آپ کے گھر میں سکون نہیں آئے گا، کیونکہ یہ سوائے توہم پرستی کے اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کا اطمینان، سکون، چین، راحت کس چیز میں رکھی ہے؟ اللہ نے اپنے ذکر میں رکھی ہے۔ جس گھر میں تلاوت قرآن ہو، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، جس گھر میں ذکر کیا جائے اللہ کا، جس گھر کے لوگوں کے درمیان ان کے دلوں میں نفرتیں نہ ہو، عداوتیں نہ ہو، محبت ہو، بغض نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو پرسکون بنا دیتا ہے۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو، جس گھر میں موسیقی چلتی ہو، اور جس گھر کے رہنے والے لوگوں کے درمیان بغض ہو، نفرتیں ہوں، وہاں آپ 1000 عاملوں سے پڑھائی کرا لیں، وہاں آپ 1000 تعویذات اپنی دیواروں پر لٹکا لیں، وہاں آپ 1000 تلاش کرتے رہیں کہ میرے گھر پر کس نے تعویذ کر دیا ہے، آسیب کر دیا ہے، آپ ختم ہو جائیں گے، آپ کے بیٹوں کی نسل ختم ہو جائے گی، پھر اگلی نسل ختم ہو جائے گی، نہ آپ کو کبھی تعویذ کرنے والا ملے گا، نہ آپ کو کبھی جادو کرنے والا ملے گا، نہ آپ کے گھر میں کبھی سکون آئے گا۔ گھروں میں سکون لانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھیں، اللہ پر توکل رکھیں، اور اپنے اعمال کو درست کریں۔ ہمارا سکون، نفع، نقصان، عزت، ذلت سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہمارے اعمال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعائیں مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں میں سکون کا ماحول ہمیں دے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں میں سکون اور اطمینان عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توہم پرستی سے توحید کی جانب لائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامل توحید عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔